ڈرامہ سیریل لاڈلی کی اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا کچھ یوں کہ پرویز جب اسحاق صاحب کے جنازے پہ آئے گا تو لاڈلی اسی کا گریبان پکڑ کے اسی کو الزام دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرے ابا جی کی جان چلی گئی، میرے ابا کو مار کے بڑا سکون مل گیا ہے تمہیں۔ پرویز جو کہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یوں اس کے اوپر ہی الزام لگا دیا جائے گا، وہ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سب کو دیکھتا ہے کہ ایسا میں نے کیا کیا، لیکن فی الحال وہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ سوگ میں ہیں تو اسے مناسب نہیں لگے گا کہ یہاں پہ نازو کی ساری اصلیت سب کے سامنے لے کے آئے۔ بہرحال نازو کی ساری اصلیت تو وہ سب کے سامنے لانے ہی والا ہے بہت جلد۔ پھر بھی نازو جتنا بے حس نہیں ہے کہ کسی کے باپ کی جان لے لے اور اس کے بعد اسے باپ کے جنازے پہ بھی جانے نہ دے۔ پرویز میں اتنی انسانیت موجود ہے کہ وہ ان کے غم میں اپنے اوپر کنٹرول رکھے ہوئے ہے، اور نازو کی یہ ساری باتیں سن کے یقیناً وہ وہاں سے چپ چاپ چلا جائے گا، پر نازو کی ماں جو کہ ساری اصلیت جانتی ہے وہی نازو کو شیشہ دکھائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہارے باپ کی جان لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم خود ہی ہو، تم نے خود تو اپنے منہ سے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کیا تھا، اور اسحاق صاحب جو کہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں وہ دروازے پہ ہی کھڑے تھے، جب ان کی جان گئی تبھی تو تم اپنے منہ سے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ انہوں نے یقیناً سب کچھ سن لیا ہوگا، اور بچا ہی کیا تھا ان کی زندگی میں، اپنی بیٹی کو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہم نے کون سی کمی تمہاری زندگی میں چھوڑی تھی، ہر خوشی تو تمہیں میسر کر کے لا کے دیتے تھے، کسی چیز کا تمہارے منہ سے نام بھی نہیں نکلتا تھا کہ تمہارے سامنے حاضر ہو جاتی تھی۔ تمہارے باپ نے تم سے جتنی محبت کی ہے تمہارے تینوں بھائیوں سے شاید اتنی نہیں کی، لیکن اس کا کیا صلہ ملا؟ بجائے اس کے کہ تم ایک اچھی انسان بن جاتی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی، تم نے تو خود کو اتنا ظالم بنا لیا کہ کسی کی تھوڑی سی بھی خوشی تم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بھابھیوں کے اوپر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ بھی تو سوچتی کہ آخر اس ظلم کا اثر تمہارے بھائیوں کی زندگی پہ بھی تو ہو رہا ہے، کیا فائدہ ملا تمہیں مریم کی اولاد کو ضائع کروا کے؟ عمر جو کہ تم پہ جان چھڑکتا ہے، جب اسے ساری سچائی کا پتہ چلے گا تو خود ہی سوچو کتنی نفرت کرنے لگے گا تم سے۔ آخر ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی تمہاری زندگی میں جس کی وجہ سے تمہیں اتنے بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑے؟ نازو کو جب اس کی ماں کے منہ سے یہ باتیں سننے کو ملیں گی تو وہ تو ہکا بکا رہ جائے گی کہ ساری زندگی میرے جائز ناجائز کاموں پہ پردہ رکھنے والی ماں اب مجھے ہی میرے باپ کی موت کا قصوروار سمجھ رہی ہے، اور اپنی ماں کو اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرے گی کہ میں تو اپنے تینوں بھائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ میں ان کی محبت کسی سے بھی بانٹنا نہیں چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ اس کے بعد اپنی لاڈلی بہن اپنی نازوں کو بھول جائیں۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرنا گناہ ہے تو ہاں میں ہوں گناہ گار، آپ بتائیں میری کیا سزا ہونی چاہیے؟ پر نازو کی ماں جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی ساری زندگی کھو چکی ہے، اسے تو اب بڑی شدت سے احساس ہو چکا ہے کہ اس نے نازو کی پرورش میں کتنی کمی چھوڑ دی۔ اسے ہر چیز تو لا کے دی لیکن اس کی تربیت وہ بالکل بھی نہ کر پائیں۔ صباحت بیگم تو تقریباً پاگل ہی ہو چکی ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کی ساری سلطنت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کہاں وہ بہوؤں پہ اپنا روب جھاڑتی تھیں، اور اب ایک دم سے جب انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں تو ایسے میں عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، اور شازیہ بیگم ہی ہیں جو ان کو سنبھالتی ہیں اور انہیں کمرے میں لے جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ آپ عدت میں ہیں اور یہاں پہ مرد جنازہ لے جانے کے لیے آنے والے ہیں، اس لیے آپ کو اب الگ کمرے میں ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر جب جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آئیں گے تو نازو چیخ چیخ کے ان کو روکے گی کہ میرے ابا جی کو میں کسی کو بھی لے جانے نہیں دوں گی، کوئی بھی یہاں سے میرے ابا کو میرے سے دور نہیں کر سکتا، میرے ابا اس طرح دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں۔ نازو کو تو جیسے کسی نے آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا ہو، ابھی تو اسے احساس بھی نہیں کہ اس کی اصلیت سب کے سامنے آنے کے بعد اس کی زندگی میں مزید کتنی مشکلات آنے والی ہیں۔ گناہ کرتے کرتے
خدا نے اس کو ڈھیل دے رکھی تھی اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ جب میرے سارے کام آسانی سے ہو رہے ہیں تو شاید مجھے یہ حق مل گیا ہے کہ میں کسی کی بھی زندگی میں جیسے مرضی اپنی مرضی چلا سکوں۔ دوسری طرف پرویز اپنی بہن آسیہ تک بھی پہنچ جاتا ہے اور آسیہ جو کہ پہلے ہی اپنے خاوند کی وجہ سے اور اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں، وہ تو جب پرویز کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے اس کے ساتھ روتی ہے اور اسے اپنی زندگی کا احوال سناتی ہے کہ بھائی میں نے بہت ہی مشکل زندگی گزاری ہے۔ پرویز اپنے اتنے بڑے بھانجے کو دیکھتا ہے تو اسے بھی اٹھا کے گلے سے لگا لیتا ہے اور اپنی بہن آسیہ کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ دوسری طرف نازو کے گھر میں جب روحان بھی آئے گا تو بجائے روحان سے معافی مانگنے کی کہ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا، وہ الٹا اس کو بھی مزید باتیں سنائے گی اور کہے گی کہ تم یہاں کرنے کیا آئے ہو، میں نے تو تم سے طلاق مانگی تھی نا، طلاق دو اور اپنے گھر چلے جاؤ، میرے باپ سے تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ تم ان کے جنازے پہ آ سکو۔ لیکن روحان پرویز جیسا بالکل نہیں ہے، وہ یہیں پہ اسے باتیں سنائے گا اور اسے کہے گا کہ ہاں تمہارے ساتھ میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، تم مجھے اپنے اشاروں پہ نچانا چاہتی ہو تو تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ وہیں پہ ہی اس کو طلاق دے دے، یا شاید جیسا کہ روحان کی ماں نے اسے واسطے دیے ہیں کہ جب بھی نازو تم سے طلاق مانگنا بھی چاہے تو اسے طلاق مت دینا بلکہ اپنا گھر بسائے رکھنا، اسی لیے روحان یہ قدم نہ اٹھائے۔ بہرحال وہ اب نازو کی باتیں تو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ بہرحال نازو کو ابھی بھی عقل آنے والی نہیں، پہلے پرویز پہ سارا الزام لگائے گی، پھر اس کے بعد روحان کے اوپر الزامات لگائے گی اور اینڈ پہ مریم کے اوپر بھی کہ تمہاری وجہ سے ہی میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے، تم نے اور تمہارے بھائی نے مل کے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ لیکن نازو کے ان الزامات کے اوپر اب تو کوئی بھی یقین کرنے والا نہیں، اب تو عمر کی آنکھیں بھی اتنی کھل چکی ہیں کہ اسے اپنی بیوی کی اہمیت کا احساس ہو چکا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ نازو جس طرح سندس کے اچھے کام کے باوجود اس سے سب کے سامنے باتیں سنا رہی تھی کہ تمہیں تو سب کے سامنے صرف اچھا ہی بننے کا شوق ہے، اسی طرح مریم کے بھی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے۔ بہرحال مریم اب اپنے اوپر الزام سہے گی بھی نہیں اور نازو کو سب کے سامنے ہی اٹھ کے زوردار تماچا مارے گی، اور اتنی ہمت مریم میں زندگی میں پہلی دفعہ آئی ہے، وہ بھی اپنے بھائی کی وجہ سے، جس نے اسے کھلم کھلا کہا تھا کہ تم اب اپنے سسرال والوں کے مظالم بالکل برداشت نہ کرنا اور تمہارا بھائی زندہ ہے، جب بھی واپس آنا چاہو شوق سے آ جانا، میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، اب تمہارا بھائی اتنا مظلوم نہیں ہے۔ بہرحال تھپڑ کھانے کے بعد نازو یقیناً آپے سے باہر ہو جائے گی اور مریم کے اوپر مزید پہلے کی طرح روب جھاڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن اب کی بار مریم بھی سب کے سامنے بتا دے گی کہ جس زیور کا یہ مجھ پہ اور میرے بھائی پہ بیچنے کا الزام لگا رہی ہے وہ تو یہ خود بیچ کے آئی ہے اور اس کے سارے ثبوت بھی میرے پاس ہیں۔ اب تو عمر کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور پھر کس طرح مریم نازو کی ساری اصلیت اس کے بھائیوں کے سامنے لے کے آئے گی، یہ سب تو ہم آنے والی قسطوں میں دیکھنے ہی والے ہیں۔ ڈرامے کی اینڈنگ بہت ہی شاندار ہوتی جا رہی ہے، ہر کھلتے راز کے ساتھ نازو کی اصلیت سب کے سامنے آتی ہے تو دل کو ایسے سکون پہنچتا ہے کہ جیسے زندگی میں ہمارے ساتھ ہی کسی نے کچھ برا کیا تھا اور اس کی اصلیت سب کے سامنے آ رہی ہے۔ ڈرامے کی آخری چند ایپیسوڈز بہت ہی شاندار ہونے والی ہیں اور ڈرامے کی کمپلیٹ اینڈنگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔